بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہیں پروفیسر مفتی محمد عامر سلطانی، گورنمنٹ گریجویٹ کالج چوک اعظم لیا سے۔ مستدرک کے تعارف اور امام حاکم کے تعارف کے حوالے سے کچھ باتیں ہم پہلے ایک ویڈیو میں عرض کر چکے ہیں۔ اب یہ اس کے حوالے سے یہ دوسرا حصہ ہے جس میں مستدرک کی خصوصیات اور اس کی اہمیت اور امام حاکم کی جو مستدرک علی الصحیحین ہے اس سے کچھ احادیث ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بعد میں آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جی، مستدرک کا شمار، مستدرک کی اہمیت کیا ہے؟ کہتے ہیں مستدرک کا شمار حدیث کے مشہور اور اہم مصادر میں ہوتا ہے۔ بعض حیثیتوں سے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے، انہوں نے کتب حدیث کے تیسرے طبقے میں اس کو شمار کیا۔ اس طبقہ میں تیسرے طبقے میں کون کون ہیں یہ بھی دیکھ لیں۔ اس طبقہ میں سنن دارمی، سنن دارقطنی، مسند ابی داؤد طیالسی، مصنف ابن ابی شیبہ جیسی اہم اور بلند پایہ کتابیں ہیں۔ بعض محدثین نے اس کا رتبہ صحیح ابن حبان کے قریب بتایا اور اس کا نام صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان کے ساتھ لیا ہے۔ یعنی گویا کہ صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ تو وہ کتابیں ہیں جن میں مصنفین نے یہ کہا کہ یہ ساری ہماری روایت کردہ ساری احادیث ہم اس میں صحیح ہم نے جمع کی ہیں، چاہے اس میں بعض لوگوں کو کلام ہے صحیح ساری حدیث کے صحیح ہونے پر، لیکن پھر بھی مصنفین کا یہ التزام اپنے اوپر تھا کہ ہم صحیح حدیث سے جمع کریں گے، تو ان کے ساتھ ذکر کیا گیا مستدرک کو۔ جی، اور حافظ ابن صلاح اور امام نووی نے سیاح کے بعد یعنی سیاستہ کے بعد حدیث کے جن مصادر کو زیادہ اہم، قابل اعتماد اور مفید قرار دیا ان میں سنن دارقطنی کے بعد مستدرک دوسرے نمبر پر مستدرک کا جو ہے نا نام ہے۔ اس سے اس کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہوئی۔ جی، مستدرک حاکم کی روایات کی نوعیت۔ امام حاکم کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ مستدرک میں مدرجہ ذیل نوعیت کی روایات آئی ہیں۔ نمبر ایک، وہ روایات جو شیخین کے معیار اور شرائط کے مطابق ہوں لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں انہیں درج نہیں کیا۔ سب سے پہلا تو مقصد یہی تھا کہ جو شیخین کے معیار پر پوری اترتی ہوں لیکن انہیں روایت نہیں کیا ان کو میں جمع کروں، تو یہ پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ روایات جو شیخین میں سے کسی ایک کی شرائط کے مطابق تھیں لیکن درج ہونے سے رہ گئیں۔ نمبر تین، وہ روایات جو شیخین میں سے کسی ایک کی شرائط کے مطابق نہیں تھیں لیکن امام حاکم کی تحقیق کے مطابق ان میں علت اور سقم نہیں تھا، تو امام حاکم نے اس کو بھی یہاں پر درج کر دیا۔ یہ امام حاکم کے بیسیکلی اس موضوع کے سے ہٹ کر بات تھی، آپ نے ان کو جمع کرنے کا کہا نہیں تھا لیکن اس کو بھی یہاں پر جگہ دی اور جمع کیا۔ تیسرا، امام حاکم کے بیان کے مطابق بعض ایسی روایات بھی مستدرک میں آئی ہیں جن پر کلام کیا گیا، یعنی جن کے صحیح ہونے پر کلام کیا گیا اور وہ آپ کے معیار اور شرائط کے مطابق بھی نہیں ہیں، لیکن آپ نے ان کو شواہد اور مطابعات کی حیثیت سے نقل کیا ہے، اصل موضوع کے اعتبار سے نہیں۔ یعنی ایک اور حدیث کی تائید کے طور پر اس کو ذکر تو کیا ہے لیکن اس کو باقاعدہ ایک حدیث کے طور پر موضوع کے طور پر نہیں لیا۔ جی، تو اس کے بعد مستدرک کی خصوصیات دو تین ہم دیکھ لیتے ہیں۔ امام حاکم نے اس کی ترتیب، ابواب کی تبویب اور روایات کے نقل و انتخاب میں حسن و موزونیت کے علاوہ بعض مقامات میں جدت و اختراع سے کام بھی لیا ہے۔ یعنی ابواب کی تبویب بھی، ابواب بندی جو ہے وہ بھی عمدہ ہے، روایات کے نقل کرنے اور پھر ان کا جو انتخاب کیا ہے کون کون سی روایت نقل کرنی ہے ان میں بڑی عمدگی ہے، لیکن بعض مقامات پر نیا انداز اپنایا ہے جو باقی محدثین میں ہمیں نہیں ملتا۔ جدت اپنائی ہے، ایک نئے ایک انداز کو ایجاد کیا۔ اس سے آپ کی محنت اور جاں فشانی کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک کام جو ہے نا پچھلے کو دیکھ کر اسی طرح چلتے رہنا یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن ایک اپنی طرف سے کوئی ایک نیا طریقہ اور انداز اختیار کرنا یہ محنت کا کام ہے۔ تو اس ضمن میں آپ خود لکھتے ہیں کہ جہاں تک تلاش اور اجتہاد میں میری رسائی ہے میں نے خلفائے اربعہ کے فضائل سے متعلق وہ تمام حدیثیں جمع کر دی ہیں جو صحیح اسناد سے مروی ہیں اور جن کو شیخین نے یعنی امام بخاری اور مسلم نے ترک کر دیا ہے۔ پھر میں نے اس کتاب کے نظم و ترتیب کے لحاظ سے یہ مناسب سمجھا کہ ان بزرگوں کے مناقب کے بعد دیگر صحابہ کرام کے فضائل وفیات کی ترتیب سے
کے مطابق جمع کروں۔ یعنی باقی جو کتب حدیث ہیں ان میں اگر صرف خلفاء اربعہ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو میں نے کوشش کی ہے باقی جو صحابہ ہیں ان کے بھی فضائل جو حدیث میں آئے ہیں وہ روایات بھی میں نے جمع کی ہیں۔ ان میں نے ترتیب کیا لگائی ہے، خلفاء اربعہ کے بعد پھر میں نے جو تاریخ وفات ہے، جو پہلے فوت ہوا 20 ہجری میں ان کا نام پہلے آیا، جو 30 ہجری میں فوت ہوا ان کا نام بعد میں آیا، جو 40 ہجری میں فوت ہوا ان کا نام بعد میں آیا، جو 45 میں آیا ان کا نام بعد میں آیا۔ تو یہ ترتیب میں نے تاریخ وفات کے اعتبار سے رکھی ہے، ان کی ترتیب۔ دوسری خصوصیت امام مستدرک علی الصحیحین کی یہ ہے کہ عام محدثین کے برعکس امام حاکم نے کتاب الفتن والملاحم کے بعد کتاب الاحوال کا بھی ایک علیحدہ باب قائم کیا، ایک چیپٹر قائم کیا۔ یعنی مثال کے طور پر بخاری مسلم یا باقی جو کتابیں ہیں ان میں کتاب الفتن والملاحم آتا ہے، فتنوں کا بیان، جنگوں کا جو بیان، قرب قیامت کون کون سے فتنے ہوں گے، جنگیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، تو ان کا بیان ایک چیپٹر قائم کر کے سارا آ جاتا ہے۔ لیکن امام حاکم نے یہ بھی قائم کیا اور اس کے بعد ایک الگ سے عنوان قائم کیا، کتاب الاحوال، ہولناکیاں، یعنی قیامت کی ہولناکیاں ان کو الگ بیان کیا، اور جو قیامت کے سے پہلے فتنے آنے ان کو الگ بیان کیا۔ تو باقی محدثین کا یہ ہے کہ وہ فتن کے تحت ہی الاحوال جو ہے نا وہ بھی سارا بیان کر دیتے ہیں، آپ نے الگ الگ یہ انداز اپنایا جس طرح کے امام ابن خزیمہ نے اپنایا تھا۔ جی، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ امام بخاری اور دیگر محدثین نے کتاب البیوع میں متعدد مباحث ذکر کیے، یعنی باقی جو محدثین ہیں انہیں کتاب البیوع کے اندر پھر آگے ابحاث، ایک ذیلی عنوانات، چیپٹر قائم کیے ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب السلم، کتاب الشفع، شفع کا بیان، کتاب الاجارہ، اجارہ کا بیان، کتاب المداربت، مداربت کا بیان، کتاب المساقات وغیرہ۔ تو انہوں نے الگ الگ دوبارہ ذیلی عنوانات کے تحت چھوٹے چیپٹر قائم کیے ہیں کتاب البیوع میں۔ لیکن امام حاکم کا انداز یہ ہے کہ کتاب البیوع میں ایک جامع عنوان ہے، اس کے تحت آپ نے ساری بیع کی جو اقسام ہیں سب کی احادیث ذکر کر دیں، الگ الگ دوبارہ چیپٹر قائم نہیں کیے، اور پھر اس کی وضاحت کر دی ہے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو لوگ یہ سمجھے کہ میں نے کتاب البیوع کو صرف بس یہی ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ کتاب السلام، مداربت اور شفع وغیرہ، اجارہ یہ ذکر نہیں کیے، کسی کو یہ وہم نہ ہو تو آپ نے الگ سے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ میں نے وہ جو ساری اقسام تھیں بیع کی ان کے متعلق حدیث ہیں وہ ساری کتاب البیوع کے تحت جمع کر دی، الگ سے باب قائم نہیں کیا۔ چوتھی خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ فضائل صحابہ میں صرف صحابہ کے مناقب اور فضائلی بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے مختصر حالات بھی تحریر کیے، یعنی صرف فضائل بیان کر دیے کہ یہ حضور نے فلاں صحابی کے بارے میں یہ کہا یا صحابہ کے بارے میں یہ کہا، نہیں، ساتھ ساتھ اس صحابی کے حالات زندگی بھی کچھ میں نے بیان کر دیے۔ یہ آپ کا ایک منفرد خاصہ ہے۔ اچھا، ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ مستدرک میں فقہی مسائل سے بہت کم تعرض کیا گیا، اس کے یعنی کم بیان کیے گئے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل فقہی مسائل نہیں ہیں امام حاکم کی مستدرک میں، ایسا بھی نہیں ہے۔ امام حاکم نے بعض فقہی اختلافات جو فقہی مسائل ذکر کیے اور بعض فقہی اختلافات میں راجح اور اولیٰ کی نشاندہی بھی کیا ہے، یعنی اگر کسی مسئلے میں اختلاف تھا تو دونوں موقف بیان کرنے کے بعد جو آپ کے نزدیک راجح اور اولیٰ تھا اس کی بھی نشاندہی کی کہ یہ اولیٰ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے، جس سے آپ کی اجتہادی بصیرت یعنی فقہ کے اندر بھی آپ کی جو ہے نا استدلالی قوت اور اجتہادی بصیرت اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ جی، پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ مستدرک کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں بعض روایات کے مراجع اور مصادر کی نشاندہی کی گئی ہے، انہیں بتا دیا گیا کہ یہ روایت کس حدیث کی کتاب میں موجود ہے اور کہاں سے یہ لی گئی ہے۔ جی، تو اس کے بعد جو اگلا کام ہے، ہم مستدرک علی الصحیحین کی کتاب الجنائز سے ہم کچھ احادیث پڑھیں گے تاکہ کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کا انداز کیا تھا اور کس طرح آپ نے احادیث جمع کی ہیں۔ جی، انشاءاللہ ہم اس کتاب الجنائز کے اندر جو 10 سے 15 حدیث کا ترجمہ کریں گے وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اگر آپ اس کو سننا چاہتے ہیں تو اس کی جو تیسرا حصہ ہوگا اس کے اندر آپ اس کو ضرور سنیں انشاءاللہ۔